یہ ڈسٹرب تو نہیں ہوں گے آپ اس؟ اچھا ہو گیا ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین پریس، آپ کی 180H ماڈل ٹاؤن آمد کا بہت شکریہ. آج بنیادی طور پہ ہماری بات چیت کا موضوع سیالکوٹ میں ہونے والی حکومتی انتقامی کارروائی، ڈسکا اور وزیر آباد کے ضمنی الیکشنز میں حکومت کی جانب سے ہمارے کارکنان اور ساتھیوں کو ڈرانے دھمکانے اور انہیں دھونس کے ذریعے ان کی وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی بات ہے. اور اسی طرح چند روز پہلے لاہور میں کھوکھر برادران پر جو چڑھائی کی گئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور پھر جو آپ سوالات کریں گے ان کے جواب دیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو قومی اسمبلی کے ایک اور صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے میں ضمنی انتخابات میں اب کچھ دن باقی ہیں. وزیر آباد میں پروونشل سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے اور سیالکوٹ ضلع کی ڈسکا سیٹ پہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے. ڈسکا میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ پولیس کی نگرانی میں غنڈہ گردی اور بدماشی کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا گورنمنٹ نے. افتخار الحسن زار شاہ صاحب مرحوم کے بیٹے عطا شاہ صاحب کو اریسٹ کیا گیا. انہیں سارا دن مختلف تھانوں میں گھمایا گیا اور ان پر ہیروئن ڈالنے کی کوشش کی گئی. بعض پولیس افسران نے اس مکروہ عمل کا حصہ بننے سے انکار کیا، مگر ایک رسوائے زمانہ اور وردی والا گنڈا جو گجرانوالہ سے ایکسپورٹ کیا گیا ڈی ایس پی وزیر آباد کے انتخابات میں، ڈسکے کے انتخابات میں غنڈہ گردی کرنے کے لیے، وہ اس سارے کھیل کا مرکزی کردار تھا. بہرحال نہ صرف اریسٹ کیا گیا، اس پہ کچھ منشیات ڈالی گئیں زار شاہ صاحب کے بیٹے پہ، جو کہ چونکہ جھوٹ تھا اگلے ہی دن عدالت سے ان کی ضمانت ہوئی. مگر دوران ڈیٹینشن ان کو فزیکل ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا اور اس ڈی ایس پی کے 3 یا 4 پرائیویٹ گارڈز تھے جنہوں نے یہ مار پیٹ کی ہے. ایک تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ اس کے خلاف فوجداری مقدمہ درج ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر یا مختلف محکموں کے افسران یا محکمہ مال کے افسران یا مختلف ریاستی اداروں کے سول سرونٹس جو ملوث ہیں اس دھونس اور دھاندلی کی کیمپین میں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ریڈار پر ہیں اور ہم بھی ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں اور یہی سب نے رہنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں، آپ بے گناہوں کے ساتھ ظلم کریں اور اس کے بعد پنجابی میں کہتے ہیں ناتے توتے نکل جائیں، جیسا کہ یہاں پہ کھوکھر برادران کے ساتھ لاہور میں کیا گیا. ان کے گھر گرا دیے گئے، ان کی پراپرٹی کو گرایا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں. جب ہم وہاں گئے تو ہمیں آگے جانے سے روکا گیا سارے پریس کے سامنے، اور الٹیمیٹلی کیا نکلا اس میں سے کہ لاہور ہائی کورٹ سے، آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے نے روک دیا ان کو یہ ساری مسماری کرنے سے، اور جو انہوں نے توہین عدالت کی تھی اس کا بھی نوٹس لیا گیا. تو حکومتی بھونپو مسلسل کرپشن کی پڑیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پڑیا جس کا چورن اب کوئی نہیں خریدتا، کیونکہ یہ گورننس میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں. ملک ان سے چل نہیں رہا، ادارے انہوں نے برباد کر دیے ہیں، معیشت انہوں نے تباہ کر دی ہے، گلیوں بازاروں میں دیہاتوں میں لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں. تو یہ اب سمجھتے ہیں کہ اپنی نااہلی، نالائکی، کرپشن اور اقربا پروری اور بد انتظامی تو چھوٹا لفظ ہے، نو گورننس، اس کا بوجھ یہ چاہتے ہیں کسی طرح اپوزیشن پہ منتقل ہو، جو ہو نہیں سکتا. تفصیلی بات بعد میں کرتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ سابق میئر سیالکوٹ میونسپل کارپوریشن موجود ہیں جن پر آج حملہ صبح کیا گیا ہے. وہ اپنی بپتا آپ کو بتاتے ہیں، ان کی بات سن لیں، اس کے بعد ہم باری باری 2 منٹ بات کریں گے. ایکس اسپیکر بھی موجود ہیں، عطا تارڑ صاحب بھی، پھر ہم آپ کے سوالات لیں گے. آج جو ہوا ہے وہ آپ کو
جو سیالکوٹ میں کارروائی کی گئی ہے، آج ان کی جو ہاؤسنگ سکیم ہے، جو کہ ایک اپرووڈ ہاؤسنگ سکیم ہے، اس سوسائٹی کے آفس کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے. ان کا کروڑوں روپے کا نقصان کیا گیا ہے، اور ان کا جرم صرف یہ تھا اور یہی جرم ہے کہ انہوں نے اپنی وفاداری نہیں بدلی اور یہ اپنے قدموں پر پوری طرح کھڑے ہیں. یہ سکھا شاہی پورے پنجاب میں جاری ہے، لیکن آج کی تازہ ترین واردات سیالکوٹ میں ہوئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خود آپ کو بتائیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا. میرا خیال ہے آپ ادھر آ جائیں گے، آپ کی آواز کلیئر ہو جائے گی. آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقہ میئر سیالکوٹ چودھری توحید اختر، جیسا کہ سعد رفیق صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری سیالکوٹ میں کینٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے جو 2017 میں جس کی اپروول کی گئی اور ایز پر لا اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی. آج صبح سویرے اس کے اوپر ہلا بولا گیا، جس سے ہماری کمیونٹی سینٹر جو ہم نے بنایا ہوا تھا وہاں کی عوام کے لیے اس کو ڈیمولش کیا گیا. اس کی مین جو وجہ بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ میں ایک خواجہ آصف کا جو پاکستان مسلم لیگ کا ایک کارکن ہوں اور مجھے تقریباً پچھلے 2.5 سال سے وکٹیمائز کیا جا رہا ہے. اور آج کا جو واقعہ ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سیالکوٹ کی انتظامیہ بھرپور طریقے کے ساتھ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے 75 کے اندر اس میں شمولیت کر رہی ہے. اس سے پہلے زارِ شاہ صاحب جن کے بیٹے کو 2-3 دن پہلے جو ہے منشیات میں گرفتار کیا گیا، آج ہماری کلونی کو ہماری وہاں پہ اٹیمپٹ کی گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ جو الیکشن ہے ضمنی الیکشن 75 NA 75 اس حوالے سے کی جا رہی ہیں. تو میں ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میری جو خواجہ آصف کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے یا ہماری جو پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی. تھینک یو ویری مچ. ایک گزارش یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ہر وقت یہ کہتے نہیں تھکتے کہ پہلے کرپٹ تھے اور ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. تو ان دودھ کے دھلے ہوئے سے کوئی یہ پوچھے کہ جس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیتے آپ برسوں تک نہیں تھکتے تھے، اس نے تو آپ کی حکومت کا منہ کالا کر دیا. اور پاکستان بدقسمتی سے کرپشن کا جو انڈیکس ہے اس میں وہ اور کرپشن بڑھ گئی ہے، نیچے چلا گیا. تو یہ جو آپ نے کرپشن کی رٹ لگائی ہوئی ہے، آپ اپنا حساب دینے کی تیاری کیجیے. اور کون سی ریکوری کی ہے کسی احتساب کے ادارے نے سوائے جھوٹ بولنے کے، سوائے براڈ شیٹ کو تاوان ادا کرنے کے؟ نواز شریف صاحب کے بغض میں اور مسلم لیگ نون کے بغض میں آپ پورے ملک کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا. آپ لوگوں کے کاروبار تباہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا سکون لوٹتے ہیں، آپ ایک ایک فرد کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ نے ہر شہر میں اپنے ٹارگٹ مقرر کیے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ایک لسٹ جاری کر دی کہ جی یہ قبضہ گروپ ہے، اور وہ قبضہ گروپوں میں آپ نے مسلم لیگ نون کے نام چن چن کے ڈال دیے. یہ جو جھوٹ آپ بول رہے ہیں، سفید جھوٹ دن دہاڑے، یہ کب تک بیچیں گے اس کو؟ ایک آدمی تو آپ توڑ نہیں سکے الحمدللہ ہمارا، کسی آدمی کو آپ متزلزل نہیں کر سکے، کوئی شخص اپنے نظریے سے الحمدللہ نہیں ہٹا. یہ 2020 ہے، اس میں آپ جو یہ آج سے 50 سال پرانے آمرانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں چلیں گے. یہ کیسا نیا پاکستان ہے جس میں ان حکمرانوں کی نحوست آ گئی ہے، پوری طرح لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. بھائی لوگوں کی غربت ختم کرنے پہ توجہ دو، ملک کو مسائل سے نکالنے پر توجہ دو. آپ سے یہ اپوزیشن ختم نہیں ہوگی. اور آپ کو رات کو PDM اور PMLN خواب میں آتی ہے. ہمارا تو شاید آپ کو علاج کر لو یا نہ کر سکو، یہ جو بدنیتی کر رہے ہو، یہ جو اللہ کی لاٹھی آئے گی اس کا علاج کیسے کرو گے؟ جو شخص بھی بدنیتی کرے گا، جو شخص بھی ظلم کرے گا، وہ اپنے انجام تک پہنچے گا. میں حیران ہوں کہ کس تنتنے کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ PTI کی حکومت جھوٹ بولتی ہے اور انتقام لیتی ہے. اس ملک میں 4 مارشل لا لگے ہیں، یہاں سول ڈکٹیٹر بھی آئے ہیں، مگر جو موجودہ حکومت ہے ایسی آمرانہ روش ہم نے پہلے نہیں دیکھی. جو صرف یہ چاہتا ہے حکمران
کہ اس کے سارے مخالف جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہم ایلیمینیٹ نہیں ہوں گے. نہ ہماری آپ آواز بند کر سکیں گے، نہ آپ سے مسلم لیگ نون کو آپ کارنر کر پائیں گے، نہ پی ڈی ایم کو کر پائیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ بدنیت ہیں، آپ کی نیت میں فتور ہے، آپ اصلاح کے نام پہ فساد پیدا کر رہے ہیں ملک میں، انتشار پیدا کر رہے ہیں ملک میں. آپ نے لوگوں کو گالی کی سیاست سکھائی ہے، آپ نے گالی دینے والوں کی ایک پوری نسل کھڑی کر دی ہے. اب آپ ریاستی اداروں کا بدترین استعمال کر رہے ہیں. یہ وہی سول سرونٹس ہیں جن سے جب صحیح کام لیا گیا تو انہوں نے پنجاب کی حالت بھی بدلی اور مرکزی حکومت میں بھی سرو کیا. اب آپ چن چن کے کرپٹ اور بزدل لوگوں کو تعینات کرتے ہیں. تو جو بزدل افسران ہیں میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو کتاب اور قانون کے مطابق نہیں چلتے کہ یہ بزدلی ان کے کام نہیں آئے گی. انہوں نے بھی الٹیمیٹلی ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے. جو گریڈ 22 میں لگے ہوئے ہیں، گریڈ 21 میں لگے ہوئے ہیں، کوئی چیف سیکرٹری بنا ہوا ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، یہ بزدلی کام نہیں آئے گی. اور یہ دیانتداری کسی کام کی نہیں ہے. آپ بہت دیانتدار ہیں مگر آپ ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکتے. آپ بہت آنیسٹ ہیں، بڑے کلین ہیں، مگر آپ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہونے دے رہے ہیں. یہ میں سول سرونٹس کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ان سول سرونٹس کو جن کے بارے میں ہماری کبھی یہ رائے تھی کہ یہ شریف اور دیانتدار ہیں. دیانتدار وہ یقیناً ہوں گے، لیکن یہ کیسی دیانت ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور آپ بیگانہ بن جاتے ہیں. تو بنے رہیں آپ بیگانہ. اس بات کا بھی آپ کو جواب اور حساب آگے جا کے دینا ہے. ایک 4 آنے کی نوکری کے لیے، ایک چھوٹے سے اقتدار کے لیے، ایک چھوٹے سے اختیار کے لیے آپ عمران خان کی حکومت کے اعلی کار بن گئے. ایسے سول سرونٹس بھی موجود ہیں بشیر میمن جیسے جو نہ کرتے ہیں، ان کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے؟ وہ عزت کے ساتھ ریٹائر ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی عزت کماتے ہیں اور آخر میں ذلت لے کے ریٹائر ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے. نہیں آتی تو ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، ہمارا کام کہنا ہے، ہمارا کام صرف بتانا ہے. لیکن یہ دور زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ جب کوئی حکومت یا کوئی حاکم ظلم کی انتہا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چراغ کی لو ہے جو بجھنے سے پہلے اب یہ بھڑک رہی ہے یا تیز ہوئی ہے لائٹ، تو اس کے بعد یہ لائٹ ختم ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رویہ ہے موجودہ حکومت کا عوام الناس کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے اداروں کے ساتھ جس طرح مس یوز کیا جا رہا ہے، جس طرح تباہی مچائی ہوئی ہے آپ نے ہر جگہ پہ، ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے. ابھی ریلوے دیکھیں، اس کا سسٹم ڈاؤن ہے. کتنے دن سے ای ٹکٹنگ کا ہم بنا کے گئے تھے اتنی محنت سے. ایک ای ٹکٹنگ کا سسٹم تو آپ سے ایک ادارے کا ٹھیک نہیں ہو سکتا. چلیں اب ملک چلانے، اس طرح ملک چلتے ہیں. تو میں جناب یا صادق صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارے نوجوان سیاسی رہنما عطا تارڑ صاحب بھی یہاں بھی بات کریں گے، پھر ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعد بھائی نے بڑی تفصیلاً بات کی، مگر میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا. ایک براڈ شیٹ کے حوالے سے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی اس کو روکا جائے کہ وہ اپنا کام کرے، یا اس سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ ایجنڈا نہیں لے سکتے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ روکا گیا. تو جو روکنے والے ہیں یہ نیازی صاحب کی حکومت والے، ان کو کون سی ایسی فکر ہے، پریشانی ہے جو یہ براڈ شیٹ والا کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈسکس نہیں کرنے دیتے؟ وہ اللہ کی طرف سے ایک آڈٹ پیرا بھی اب آ گیا ہے، وہ تو ڈسکس ہوگا، جتنا مرضی یہ روک لیں ڈسکس ہوگا. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، یہ وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے جس کو نیازی صاحب پکڑ کے اور دکھایا کرتے تھے اور لہرایا کرتے تھے کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، جس نے ان کو بدترین پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ترین حکومت لکھ دیا ہے، جس کو کبھی کہتے تھے یہ مسلم لیگ نون کے وقت کی چیز ہے، کبھی یہ کوئی اور بہانہ کرتے ہیں. یہ بہانے اب نہیں چلیں گے، چونکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل گیا حقیقت کیا ہے. اور یہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جب فیصلہ کیا تو وہ بھول گئے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا کہ یہ بے نامی ٹرانزیکشن ہوئی ہے بنی گالہ کی. اس بے نامی کو انہوں نے ختم کر دیا اور اس کو کہا کہ باقی جتنے رستے میں بنی گالہ کے زمینیں آتی تھیں ان سب کو ریگولرائز کر دیں
مگر ان کو گرا دیں، مسمار کر دیں، مگر ان کے گھر کو کر دیں. یہ بدنیتی نہیں تو اور کیا ہے. اور اب کل ایک انسان اپنی جان کھو بیٹھا ہے بنی گالا کے علاقے میں. ایک عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے سینئر وزیر کی سوسائٹی میں جہاں 80 لوگوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے لوگوں کی زمین پہ قابض ہونے کی کوشش کی. وہ اسکیم جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس کو لکھا ہے کہ یہ غلط اسکیم ہے اور اس کو کینسل کیا جائے، اس اسکیم کو وہ اور عمران خان صاحب کو بنی گالا سے یہ نظر آتی اسکیم، وہاں ان کو کوئی خیال نہیں آیا کہ یہ بھی نہ ان کے وہ جو اہلکار ہیں، وہ جو ایک بھاری بھرکم صاحب ہیں، وہ عطاط صاحب کے دوست ہیں شاید جانتے ہیں، نہ انہوں نے کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. اسی طرح فیروز والا کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے فیروز والا کی زمین خریدی، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ تو مجھے گفٹ ہوئی. تو یہ تضاد جو ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ، اس کا بھی جواب دینا پڑے. یہ بھی جواب دے دیں کہ جو زمان پاک کے اوپر خرچہ ہوا کروڑوں روپے کا، وہ کہاں سے آیا، کس نے کیا، آرکیٹیکٹ کون تھا، ٹھیکیدار کون تھا، اور وہ پیسے کہاں سے آئے. اب اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور میں تو یہ اب وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کم از کم اب نیب کے قانون کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی. اب وہ ہم نے بھگت لیا، اب یہ تیاری کریں اپنی. اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ اتنا ظلم حکومت کے کو استعمال کر کے یہ لوگوں پہ کریں گے اور کروڑوں کا لوگوں کا نقصان کریں گے اور لوگوں سے زیادتی کریں گے، کسی پہ منشیات ڈالتے ہیں، کسی کی اسکیم ذاتی اسکیموں میں بلڈنگیں گرا دیتے ہیں، جس طرح یہ میئر صاحب کا ہوا، جس طرح افضل کھوکر صاحب کا ہوا، اور اپنی کوئی چیز نہیں نظر آتی. یہ میری بات لکھ لیں کہ آپ کی اور ہماری زندگیوں میں ان کے ساتھ عبرتناک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب چلے گی تو یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے. مگر پھر ہم یہی کہیں گے کہ ہم نواز شریف کے ساتھی ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نہ اپنی جگہ سے ہلا، نہ گھبرایا. نقصان کرنے کے باوجود کسی کو فائنینشیل نقصان ہوا، کسی کو ذہنی نقصان ہوا، اور کسی پہ تشدد کیا گیا. انشاءاللہ سب نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور وقت آنے کے اوپر جو افسران صرف نوکری بچانے کی خاطر، جس طرح سعد رفیق صاحب نے بھی فرمایا، صرف نوکری بچانے کی خاطر کہ میں اس نوکری پہ رہوں اور ظلم کا ساتھ دیں، ان کا بھی انجام اچھا نہیں ہوتا. اور یہ ہم تو شاید اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لے سکیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی ہمیں یقین ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں مرزا شہزاد اکبر نامی آدمی سے. آج سے 1 سال قبل مراد اکبر نامی ایک شخص ہے جو ان کا سگا چھوٹا بھائی ہے، جس نے پنڈی کے ایک موضع میں زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور جب یہ قبضہ کرنے سرکاری گاڑیاں ساتھ لے کر گیا تو وہاں پہ میاں محمد سومرو صاحب جو آج وفاقی وزیر ہیں، ان کے بھتیجے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا. اس پراپرٹی کے تنازع کے اوپر 4 افسران کے تبادلے ہوئے. اس وقت کے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سیف اللہ ڈوگر کا تبادلہ ہوا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ ہوا، اے ایس پی کا تبادلہ ہوا، ریونیو آفیسرز کا تبادلہ ہوا. تو آپ جب قبضہ جمانے کے لیے سرکاری گاڑیوں کا اور سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے، تب آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ آپ کی جو سرکاری پوزیشن ہے یہ مس یوز آف اتھارٹی بھی ہے، اور قبضہ مافیا کا آغاز آپ کی جماعت سے ہی ہوتا ہے، جس طرح ایاز صادق صاحب نے فرمایا. تو مراد اکبر صاحب کا بھی احتساب کیجئے، ان سے پوچھئے کہ وہ کس کیپیسٹی میں سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اس اراضی پر قبضہ کرنے گئے تھے، اور اس کا حساب کون دے گا. 1 سال ہونے کو آیا ہے، آپ ابھی تک اس کی صفائی دینے سے قاصر ہیں. دوسرا، آپ کی کچھ تصاویر آئی تھیں لندن کی ایک شاہراہ کے اوپر ایک گاڑی سے کچھ دستاویزات کو نکالتے ہوئے. وہ بھی ہم پوچھ تھک گئے ہیں وہ کس کے دستاویز تھے.
اور آپ نے لندن میں جا کے کیا معاملات سیٹل کیے کہ وہ معاملہ دب گیا اور اس کے بعد آپ جواب نہیں دے سکے؟ میں 1 سال سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ لندن میں آپ کس کی گاڑی سے کون سے دستاویزات نکال رہے تھے اور ان کو آپ نے کہاں ڈسپوز آف کیا؟ پولیس کو غیر سیاسی کرنے والی جماعت جو دعویٰ کرتی تھی، آج 4 آئی جی 5 آئی جی تبدیل کر کے یہ ثابت کر چکی ہے کہ بیوروکریسی کو اور افسر چاہی کو یہ اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ جو شخص بطور وزیر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے دارالحکومت کا پولیس چیف لگاتے ہوئے اس سے انٹرویو میں پوچھے کہ تم میرے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ کروا دو گے، تو وہاں آپ اندازہ کر لیجئے کہ معاملات کیا ہوں گے۔ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کہ آپ نے انٹرویو کے دوران سی سی پی او لاہور کی تعیناتی پر اسے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضے کا کہا، اور آج بھی لاہور ہائی کورٹ کی وہ ججمنٹ موجود ہے جس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ پلاٹ ان کے بہنوئی کا نہیں تھا، وہ 6 ہاتھ بکا ہوا پلاٹ تھا۔ ان کے بہنوئی کو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسپوزیس کیا، مگر کوئی گرفتاری، کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ مرزا شہزاد اکبر صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو نحوست سے بھرپور ہے۔ اس شخص کا جو کریئر ہے اس کا آغاز نیب سے ہوتا ہے اور اس کے تانے بانے براڈ شیٹ سے ملتے ہیں۔ جب یہ نیب میں پروسیکیوٹر بھرتی ہوئے، یہ نیب کے تنخواہ دار ملازم تھے، اور نیب کے تنخواہ دار ملازم ہونے کے ناطے تب یہ براڈ شیٹ کے معاملے میں بھی شامل تھے، اور اب بھی جب آپ کے میرے ٹیکس کا پیسہ ملینز آف ڈالرز میں جرمانہ ادا کرنا پڑا صرف نواز شریف کے بغض میں، تو راتوں رات بغیر عوام کو مطلع کیے، بغیر میڈیا کو بتائے، جو ملینز آف ڈالرز حکومت پاکستان وزارت خزانہ نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن منتقل کیے، وہ خفیہ طریقے سے کیوں کیے؟ یہ بھی شہزاد اکبر صاحب کی کارستانی ہے۔ اور شہزاد اکبر صاحب، ایک بات آپ کان کھول کے سن لیں، آپ نے تو اس ملک میں نہیں رہنا، آپ کی اہلیہ بھی اسپینش ہے، آپ شاید اسپین میں چلے جائیں گے، جو انہیریٹڈ پراپرٹی آپ کلیم کرتے ہیں ان کی، ہم نے ادھر رہنا ہے، اور آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے جس طریقے سے گوہر نفیس نامی آدمی کو ڈی جی اینٹی کرپشن لگوایا، پنجاب کی ہر تحصیل میں ہمارے لوگوں کے خلاف پرچے رجسٹر کروائے، اس کا حساب گن گن کے لیں گے، ایک ایک کا حساب لیں گے آپ سے۔ اور ایک غیر قانونی ایم او یو سائن کروایا گیا ایف آئی اے کا اور پنجاب اینٹی کرپشن کا، ایک وفاقی ادارہ ہے، ایک صوبائی ادارہ ہے، یہ ایم او یو ممکن ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ آپ کا نام انشاءاللہ ای سی ایل میں ہوگا، آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو اربوں روپیہ اس قوم کا آپ نے صرف اپنے اندھے انتقام کی ہوس میں ضائع کروایا ہے، ایک ایک پائی کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ آپ نے براڈ شیٹ کے معاملے پر لندن ہائی کورٹ میں پاکستان کی سبکی کرائی، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی سفارت خانے کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا ہو، اور آپ اب بھی اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے جس طریقے سے ایف آئی اے ہو، اینٹی کرپشن ہو، نیب ہو، اس کو آپ جس طریقے سے اس کا بے دریغ استعمال اپنے سیاسی عزائم کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو سیاسی شخص تو ہے نہیں، آپ تنخواہ دار آدمی ہیں، تو میں آپ کو بڑا واضح پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت حساب آنے والا ہے، اور ہم ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں۔ اور آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو سرکاری افسران ان کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کے خلاف ہم متعلقہ عدالتوں کے اندر استغاثے دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، میں آپ دونوں کو کہنا چاہتا ہوں، جواد رفیق ملک صاحب آپ بھی سن لیجئے، بزدلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اتنی انتقامی کارروائیاں کریں جتنی کل کو برداشت ہو سکے، کیونکہ ہم نے آٹا چوری نہیں کیا۔ آٹے کمیشن کی رپورٹ کہاں پہ ہے؟ ہم نے چینی چوری نہیں کی، چینی کمیشن کی رپورٹ کہاں پہ ہے؟ ہم نے ادویات چوری نہیں کی، ادویات کمیشن رپورٹ کہاں پہ ہے؟
ہم نے آج بھی اس ملک میں جو ایک ترقی کا سفر تھا وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں جاری و ساری تھا. آج بھی لاہور میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں کیونکہ میاں شہباز شریف کو آپ نے اپنے بغض میں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے آج قید و بند کی صورتیں میں برداشت کر رہے ہیں. حمزہ شہباز شریف کو آج 2.25 سال ہونے کو آئے ہیں, ایک دھیلے کا ثبوت نہیں ہے. خواجہ محمد آصف کو آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ خواجہ محمد آصف کو کہیں کوئی سہولت تو نہیں مل گئی جیل کے اندر. یہ آپ کا لیول ہے کہ آپ کو ملک کی ترقی یا قومی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے. کشمیر چلا جائے تو چلا جائے. آپ کو کسی نے کہا ہے, میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم کا پچھلا بین الاقوامی دورہ کب تھا؟ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے جہاز میں سمندر پار کیا تو یہ نصرت کا باعث ہوگا. جب ملک ان سپرسٹیشنز کے اوپر چلے گا تو مجھے آپ بتائیے کہ کیا اس شخص کی ذہنی قابلیت یا ذہنی پوزیشن ہے کہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہو؟ تو آخر میں ایک بار پھر پنجاب کی افسر شاہی کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کے نام پتہ ہیں, ہم لسٹیں بنا چکے ہیں اور ہم قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور یہ آپریشن آپ نے بزدلانہ طریقے سے اتوار کی الگ صبح اس لیے کیا کہ کوئی عدالت سے ہمیں سٹے نہ مل جائے کیونکہ ہم حق پر تھے. تو یہ اوچھے ہتھ کنڈوں کو ہم سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کو این آر او بھی نہیں دیں گے اور بھاگنے بھی نہیں دیں گے. صاحب بھائی یہ بتائیے گا کہ آج صبح دوبارہ حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے 36 لوگوں کے مزید نام دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے 2.5 ارب روپے پہلے ریکور کیا ہے اور مزید پیسے ریکور کریں گے. اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج 31 تاریخ ہے, عمران خان تو استعفیٰ نہیں دے رہے. تو پی ڈی ایم کا آگے لاہور کیا ہوگا کل سے 1 فروری؟ دیکھیں جی, ایک بات بڑی واضح ہے کہ موجودہ حکومت کا جو ٹاپ ایجنڈا اس کے 2 نکات ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں بیشنگ کرو کنٹینیوسلی, اور ہٹلر ڈاکٹرائن کی طرح اتنا جھوٹ بولو اور اتنا لاؤڈ ہو کے جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے یا کم از کم ایک طبقہ اس پہ یقین کرنے لگے. ایک تو ان کا یہ ٹارگٹ ہے اور اس پہ وہ چل رہے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے, اور اب کلائمیکس ہے اس فن کا. دوسری جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کو, جو قومی ریاستی ادارے ہیں ان کو اور اپوزیشن کو آپس میں بھڑا کے رکھو. یہ ان کا جھگڑا رہے گا, ان کے درمیان تناؤ رہے گا تو ہمارا اقتدار جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کا وقت پورا ہوتا رہے گا. تیسری کچھ چیز ان کے پلے نہیں ہے, کارکردگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ایک ادارے کو اٹھا لیں تو سوا ستیہ ناش کر چکے ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کام چلنے والا نہیں ہے. جہاں تک عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کی یہ خواہش ہے اور یہ سوال ہے, جن میں ان کے نئے وزیر داخلہ بھی شامل ہیں جو ریلوے کا بیڑا غرق کر کے اب وزارت داخلہ کو برباد کرنے پہنچ گئے ہیں, کہ جی آپ آتے کیوں نہیں ہیں, ہمیں آپ کا انتظار ہے. یہ کہتے ہیں نا لانگ مارچ لے کے آ جائیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات کو خود دعوت دیتے ہیں, اور ایسے کردار دنیا میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. یہ پہلی حکومت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر ملک میں فساد اور انتشار رہے گا اور جھگڑا چلتا رہے گا تو ہمارا کام بھی چلتا رہے گا. لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں. ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کی یہ جو چنی ہوئی ٹرم ہے, جو سلیکٹڈ کی ٹرم ہے, یہ پوری نہ ہو. بالکل ہماری صفوں میں اس حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کیونکہ منتخب حکمرانوں کی ٹرم پوری ہونی چاہیے, سلیکٹڈ کی ٹرم پوری نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے 4 تاریخ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے. تو آگے کیا کرنا ہے اور کیسے چلنا ہے اس کا اعلان پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا. لیکن حکمت عملی جو ہوتی ہے سیاست میں, وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بالکل سیدھا ہی جا رہے ہیں تو جاتے جائیں. آپ کو کبھی کبھار زگ زیگ بھی ہونا پڑتا ہے. لیکن ہدف بالکل واضح ہے اور ٹارگٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا ہے. اس کے لیے تمام جائز قانونی, سیاسی اور جمہوری طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے. یہ اب آپ پی ڈی ایم پہ چھوڑ دیں, انشاءاللہ پروگرام اگلا مل جائے گا. پہلے عرفان صاحب نے سوال کیا تھا, سینئر آدمی عرفان صاحب, اس کی بھی آتی ہے. آپ کے جلسوں کا بڑا مومنٹم تھا اور لاہور کا جلسہ ہوا, اس کے بعد تھوڑا سا شاید غازی کے بعد بھی ذرا بیک فائر ہو گیا. تو یہ آپ کی جو حکومت تھی یہ بیک فائر کر رہی ہے. کل بدر الرحمان کا ٹینڈر دیکھتے ہیں, وہ بھی وہ کہتے ہیں
इरफान भाई, सियासतदान जो है वो सारी बातें तो बताता नहीं है, उतनी बताता है जितनी बताने की ज़रूरत होती है। तो मेरा ख्याल है इंतज़ार थोड़े दिन करना चाहिए तो कुछ बेहतरी बरामद होगा। लोगों की जान छुड़वानी है इस अजाब से जो सुनामी की शक्ल में पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है। पहले उधर जाने दें, आरिफ मलिक साहब अता साहब को कंडक्ट करना है। भाई साहब, अभी आपने कहा कि नून लीग और कौमी रियासती अदालतों की वजह से इस हुकूमत ये चाहती है कि ये आपस में लड़ते रहें, तो आप लोग ने ये सोच लिया है कि पॉलिसी आप लोगों ने तय कर ली है कि सिर्फ अब हुकूमत के खिलाफ आप लोग लड़ेंगे और कौमी रियासती अदालत को निशाना नहीं बनाएंगे? गुजारिश ये है कि PMLN का निशाना कभी भी हसास अदारे नहीं रहे, लेकिन बाज़ औक़ात जब इख्तिलाफ राय हो जाए तो और झगड़े की कैफियत बने तो बाद ऐसे वाक़यात रूनमा हो जाते हैं जिन पर चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसे, एक मुझे इजाज़त दीजिए, तो ऐसे बाद वाक़यात तो यकीनन हुए हैं, उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है। लेकिन देखिए, बुनियादी तौर पे तो हमारा जब भी इलेक्शन होगा तो वो हमारे सियासी हरीफ के साथ होगा, और अगर एक ऐसा ग्रोह जिसे सियासी जमात का नाम दे दिया जाए या गिलाफ चढ़ा दिया जाए और वो हरकतें वो करे जो मिलिट्री डिक्टेटर्स ने भी नहीं की, तो फिर उसके बाद उसको आप कैसे सपेयर कर सकते हैं और कैसे आप उसको मौका दे सकते हैं कि वो मज़ीद वक्त ले और रियासत को मज़ीद बर्बाद करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि मंशियात के जितने बड़े स्मगलर हैं उनको जाती उम्र में पनाह दी जाती है। इस हवाले से उनके जब ये नाम लेंगे तो जवाब फिर अता तारड़ साहब देंगे। बात यह है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा आज भी अगर बनी गाला चली जाएं और स्नैप चेकिंग कर लें तो मंशियात का पाकिस्तान का मरकज क्या है वो आपको समझ आ जाएगा। वो यकीनन जाती उमरा नहीं है, वो आपको पता है मंशियात कौन इस्तेमाल करता है और कितनी मिकदार में करता है। उल्फत साहब के उन पे भी जगह गिराई गई, वहाँ पे पार्क बनाया गया, उस पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। दानियाल अजीज साहब के वाले साहब की सरपोदा में लैंड थी, उसको वागदार कराया गया, उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। क्या वो हकीकी कब्जे थे और आज ज्यादती की गई है? और दूसरा जो आपने कहा है कि जिग जैग होता है सियासत पॉलिसी में, इमरान खान उसको यू टर्न कहते हैं, तो क्या आपने उसको अपना लिया? नहीं, जो जी ज़रूर है, जो सवाल है वो बड़ा मज़ेदार है आपका, ऐसे सवाल आने चाहिए और आपको हक है कि आप हमें मुश्किल में डालेंगे, आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका हक है। जो पहली बात आपने की है वो हमारी कोताही है, हमें हर इनके हुकूमती जबर के मुकाबले में ठोक बजा के जवाब देना चाहिए। अगर किसी वक्त नहीं दिया तो उसके लिए माजरत खां है। और जहाँ तक आपने बात की है जिग जैग की, जिग जैग और यू टर्न में बहुत फ़र्क है। यू टर्न तो यह जो आपने कहा बिल्कुल उससे उलट जाओ, जिग जैग ये है कि टारगेट बिल्कुल क्लियर है, जाना वहीं है, लेकिन आप सीधे जा रहे हैं, ज़रा लेफ्ट राइट हो सकते हैं, जाना वहीं है, पीछे नहीं मुड़ना, ये फ़र्क है। अयाज भाई बात में कोई क्लैरिफिकेशन दे दूं। खान साहब हर वक्त क्रिकेट की बात करते हैं, हम हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी में ड्रिबलिंग करते हैं, गोल हमें सामने है, या हम गोल में मारेंगे या गाल में मारेंगे, मारेंगे जरूर। ये कुछ और कह गए हैं याद भाई, लेकिन इन्होंने जिसको कहा उसको उस मैसेज मिल गया। एक सेकंड, ये कोई जवानी की बात कह गए हैं, जिनको इन्होंने मैसेज दिया उन्हें मिल गया है। सियासत में इस वक्त आसिफ अली जरदारी जो है वो गैर मामूली तौर पे अहम हो रहे हैं और अभी तासुर ये है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी की सियासत को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये तबसरा क्लियर में हम समझते हैं तो आप भी कर सकते हैं उनकी सियासत पे, क्योंकि सियासत किस तरफ जा रही है आसिफ अली जरदारी? तुसी की सुनना चाहते हो मेरे को? देखिए जी, बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब काबिल एहतराम है हमारे लिए, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात के वो एक बात सुनो, एक बहुत बड़ी सियासी जमात के कायद हैं और मेरा उनसे ताल्लुक यह है कि हम एक ही वक्त में गिरफ्तार हुए थे, चुनाचे हम कैदी भाई भी हैं, तो मैं तो उनके खिलाफ बात बिल्कुल नहीं करूँगा। बाकी अगर ये कोई ये पैदा करना चाहता है ऐसी बात, जैसा कि गवर्नमेंट चाहती है कि PPP या PMLN या PDM के बीच में कोई खलीज आए या दरार आए, वो नहीं होगा। सब पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं, अलग अलग सियासी जमातें हैं, अपनी अपनी तरजीहात हैं और उन तरजीहात को फिर आपने मिला के एक जगह पे लेके आना है।
کچھ ایک قدم جب آپ کے درمیان ایک ایشو پہ مختلف خیالات ہیں کسی ایشو پہ، تو سیاسی جماعتوں میں، سیاسی اتحادوں میں کچھ قدم آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، کچھ قدم کسی کو پیچھے آنا پڑتا ہے. تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میں نے پھر تیسری بار کہہ رہا ہوں، ٹارگٹ بالکل کلیئر ہے. اور ٹارگٹ کیا ہے کہ اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کو جو لوگوں کے لیے عذاب بن گئی ہے، ملک کے لیے دھرتی کا بوجھ بن گئی ہے، جو جھوٹوں کی حکومت ہے، بہتان لگانے والوں کی حکومت ہے، ایک مافیا کی حکومت ہے، جو کچھ یہ لوگوں کے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں دراصل یہ خود ہے. تو وہ ایکسپوز بھی اب ہو رہے ہیں. ابھی